اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ آج ہماری تلاوت کا آغاز 10ویں پارے سے غزوہ بدر کا تذکرہ چل رہا تھا۔ غنیمت اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ خمس اس کا 5واں حصہ اللہ کے نبی کے لیے ہے، آپ کے اقربا کے لیے ہے، یتیموں مسکینوں کے لیے ہے۔ بقیہ 4 حصے مجاہدین کے لیے ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر غزوہ بدر کا منظر ذکر فرمایا۔ تم اس کنارے پہ، وہ اس کنارے پہ، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی۔ وہ تمہاری آنکھوں میں تھوڑے نظر آئے، تم ان کی آنکھوں میں تھوڑے نظر آئے۔ اللہ کی چاہت تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک میدان سے نکل کھڑا ہو کسی کی کثرت دیکھ کر۔ تعداد آنکھوں میں تھوڑی دکھائی، میدان میں مٹھ بھیڑ ہوئی۔ اللہ حق کو واضح کرنا چاہتے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی مدد اور نصرت آئی۔ میدان جہاد میں مسلمانوں کے لیے مدد اور نصرت کے متعلق اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں۔ ذکر کو یا اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کرنا، اختلاف آپس میں نہ کرنا، میدان جہاد کی ناگواریوں پہ صبر کرنا، یہ وہ اسباب ہیں جس پر اللہ کی مدد اور نصرت آیا کرتی ہے۔ پھر تذکرہ فرمایا، شیطان اپنے پیروکاروں کو حوصلہ دے رہا تھا غزوہ بدر میں، میدان میں ان کے پیٹھ پہ تھپکی لگا رہا تھا، آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اللہ کی شان، فرشتے آسمانوں سے اترے، شیطان کی آنکھوں کے سامنے آئے، راہ فرار اختیار کی اس شیطان نے، جو سراقہ بن مالک کی شکل میں اس میدان میں موجود تھا۔ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، جو میں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کے پشتوں پہ ان کی پٹائی کر رہے تھے، اور یہ پٹائی صرف اس غزوہ بدر میں نہیں ہوئی، ہر کافر کے مرنے پر فرشتے اس کی پٹائی کرتے۔ جب وہ مرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ماضی کی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، فرعون اور اس کے پیروں کا حشر کیسا ہوا، اللہ نے ان کی کیسی پکڑ فرمائی۔ روئے زمین کی بدترین مخلوق کون سی ہے؟ جس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ان شر الدواب، بدترین چوپائے اور بدترین جانور وہ ہے جس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ بدترین مخلوق ہے۔ ان شر الدواب، جس کے پاس ایمان ہدایت کا نور نہیں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایمان والوں سے کہا، ہمیشہ ہمیشہ تم مادی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار رکھا کرو، تاکہ تمہاری دہشت تمہارے دشمنوں پر بیٹھی ہوئی ہو، تاکہ تمہاری دہشت دشمنوں پر بیٹھی ہوئی ہو اور وہ تم سے مغلوب ہوں اور دہشت زدہ ہوں وہ تم سے۔ لیکن کیا بدقسمتی ہے، پوری دنیا نہ مسلمان روحانی طور پہ مضبوط ہے، نہ عسکری طور پہ مضبوط ہے، نہ مادی لحاظ سے مضبوط ہے۔ اللہ کی طرف سے تلقین تھی کہ مسلمانوں تم ہمیشہ مادی، عسکری اور ایمانی لحاظ سے مضبوط رہو، یہ ہمیشہ تیاری میں رہو، اور اس تیاری میں پھر سب سے بڑی چیز ایمانی تیاری ہے، اس لیے کہ کمزور شخص کو بھی ایمان مضبوط کر دیتا ہے، چھوٹی سی جماعت کو بھی بڑے سے بڑے لشکر سے مقابلے پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اگر ایمان نہ ہو، سارے مادی وسائل ہوں، تو اندر کی بزدلی اور اندر کا خوف یہ میدان میں کھڑا نہیں ہونے دیتا، یہ میدان میں دشمن کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہونے دیتا۔ تو یہ مسلمانوں کی تیاری کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا، تمہاری آپس کی الفت اور محبت کی بنیاد نیکی اور اعمال صالحہ ہیں۔ تم کبھی آپس میں ایک نہیں ہو سکتے، نہ گھر کی دہلیز میں، نہ سوسائٹی اور معاشرے میں، نہ پوری قوم کے سطح پہ تم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک ہونے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نیکی اور اعمال صالحہ کی زندگی۔ جب امت میں یہ دونوں چیزیں، نیکی کی زندگی موجود تھی تو امت نیک بھی تھی تو ایک بھی تھی، اور جب سے یہ نیک نہ رہی تو ایک بھی نہ رہی۔ باہر چھوڑیے، گھر کی دہلیز میں بھی نیکی نہیں ہوگی، گھر والی بھی ایک نہیں ہوں گے۔
یہ پتھر پہ لکیر ہے، میاں بیوی میں نیکی نہیں ہے، کبھی ایک نہیں ہوں گے، باپ بیٹے میں نیکی نہیں ہے، کبھی ایک نہیں ہوں گے۔ یہ صرف مفادات کے سہارے تو کچھ دن ساتھ رہتے ہیں، لیکن اندر ایک دوسرے کے لیے قدر و منزلت، احترام، محبت کا جذبہ، یہ سب مفقود ہوتا ہے۔ تو آپس کا جوڑ اور آپس کا اتفاق امت مسلمہ کے لیے نیکی اور اعمال صالحہ کی زندگی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا حوصلہ بڑھایا، فرمایا ایمان والوں کو جہاد کے لیے برانگیختہ کیجیے، ایک تمہارا 20 پر بھاری ہو سکتا ہے۔ پھر فرمایا اب کمزوری آ گئی، 1-2 پہ بھاری ہو سکتا ہے۔ غزوہ بدر میں بہت سارے قیدی کفار کے مشرکین کے ہاتھ میں آئے، 70 قیدی۔ حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ، یہ سارے قیدی وہ ہیں جو کسی نہ کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کا چچا، کسی کا ماموں، کسی کا خالو، کسی کوئی رشتہ ہے، سب کو رشتوں کے حوالے کر دو اور وہ اسے قتل کر دے اور دنیا کو سبق دے۔ دیکھو سب رشتوں سے بڑھ کر ایمان کا رشتہ ہے، سب رشتوں سے بڑھ کر ایمان کا رشتہ ہے۔ ایک غزوے میں حضرت صدیق کے مقابلے میں ان کا بیٹا تھا عبد الرحمن، بعد میں تو مسلمان ہو گئے۔ ایک غزوے میں تو بیٹا بعد میں جب جنگ ختم ہوئی کہنے لگا ابا کئی مرتبہ آپ میرے تلوار کی زد میں آئے لیکن باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹے اگر تو ایک مرتبہ بھی آتا تو بچ کے نہ جاتا، اس لیے کہ تو میرے نبی کے دشمنوں کے صف میں تھا اور میں اپنے نبی کا سپاہی تھا، تو میرے ہاتھ سے بچ کے نہ جاتا۔ ایمان کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ قتل کر دیا جائے ان قیدیوں کو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ چھوڑ دیں، فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ اللہ کی طرف سے آسمان سے عتاب آ گیا، ناراضگی کا اظہار آ گیا، یہ کیوں کیا تم نے، یہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ان کی تو خون ریزی ہونی چاہیے تھی اور خوب ان کا خون بہنا چاہیے تھا۔ ہاں لے لیا حد فدیہ، چلو آئندہ اگر پہلا یہ حکم نہ ہوتا تو اللہ کی طرف سے پکڑ آ سکتی تھی، سخت عتاب آیا۔ اور یہ عتاب قرآن میں آنا اس بات کی علامت ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، ورنہ اگر نبی کا بنایا ہوتا تو اس قسم کی باتیں قرآن میں نہ آتی، اس قسم کی باتیں قرآن میں نہ آتی۔ تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عمر نے فرمانے لگے عمر تیری وجہ سے ہم بچ گئے، اور اس انداز سے حوصلہ افزائی کی عمر کی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جو جہاد کرتے ہیں اور پھر ہجرت کرتے ہیں، اور وہ ایمان والے جو مسلمانوں کو اپنے جان مال سے مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، انصار فرمایا یہ ہیں اللہ کے وہ بندے، وہ سپاہی جو اللہ رب العزت جن کے لیے مغفرت اور بخشش کے فیصلے ہیں۔ مسلمان 2 ہی قسم کی ہوا کرتے تھے، یا دین کے لیے جیتے تھے یا دین کے لیے جینے والوں کی مدد کیا کرتے تھے، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ یا تو دین کی خاطر زندگی گزارتے تھے کہ دین زندہ ہو اس کے لیے جینا مرنا ہے، یا پھر ان دین والوں کی مدد اور نصرت کے لیے ہوا کرتے تھے۔ بس یا مہاجر ہوتے تھے یا انصار ہوتے تھے، تیسری قسم مسلمانوں کی کوئی نہیں ہوتی تھی، اور یہ سچ ہوتا تھا۔ میں جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیری دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ آج مسلمان سب کچھ کرتا ہے لیکن اس کے اندر درد اور فکر یہ نہیں ہے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے اور اس کے لیے میں کچھ کام آ جاؤں، میری اولاد کچھ کام آ جائے، میری صلاحیتیں کچھ کام آ جائیں، میرے وسائل کچھ کام ہو جائیں۔ میرے عزیزو، ماضی کا مسلمان اگر ایسا نہ کرتا تو آج میرے اور آپ کے پاس کلمہ نہ ہوتا۔ ماضی کا مسلمان اگر اس قربانی پہ نہ آتا تو میں اور آپ، میری اولادیں آج مسلمان نہ ہوتی۔ ہر دور میں کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں جن کا جینا ہی اس لیے ہوتا ہے اللہ کا دین کیسا زندہ ہو جائے۔ تو مسلمان کی تو یہی سوچ ہوتی تھی، یا وہ مہاجر ہوتا تھا، یا وہ مہاجر ہوتا تھا، یا انصار ہوا کرتا تھا،
یہی دو قسمیں تھی، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے مسلمانوں کو غیرت دلائی. دیکھو ساری دنیا کا کفر تمہاری دشمنی میں ایک ہے، ساری دنیا کا کفر دین دشمنی میں ایک ہے. اور مسلمانوں اگر تم دین کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے اور دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنے، پھر دنیا فساد زدہ ہو جائے گی. برادری کی بنیاد پر تو بہت اکٹھے ہوتے ہو، قوم اور رنگ کی بنیاد پر تو بہت اکٹھے ہوتے ہو، اور رسمی جسے کہیں کہ فرقوں کی بنیاد پر وہ بہت اکٹھے ہوتے ہو. اسلام کی خاطر بھی اکٹھے ہو جاؤ، ایمان کی خاطر بھی اکٹھے ہو جاؤ، صرف دین کی سربلندی کے لیے بھی تو اکٹھے ہو جاؤ. اگر مسلمان اس کے لیے اکٹھا نہ ہوا، فرمایا دنیا فساد زدہ ہو جائے گی. پھر اللہ نے اہل ایمان کے لیے بخشش کے وعدے فرمائے. پھر سورہ براء جس میں اللہ کے نبی نے جتنے معاہدے تھے مشرکین کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیے، 4 مہینے کی مہلت دی اور انہیں موقع دیا اسلام قبول کر لو، دین حق پہ آ جاؤ. اس کا تذکرہ فرمایا. ہاں اگر صلح کرتے ہیں اور اس صلح کے اندر مسلمانوں کا فائدہ ہے تو جذبہ جہاد اپنی جگہ، دین کی سربلندی کی جذبہ اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی کافر مسلمانوں سے صلح کرتا ہے اور صلح میں مسلمانوں کا فائدہ ہے، مسلمانوں تم بھی صلح کر لو. اور فرمایا اگر ایسا نہیں ہے پھر قتال ہے اور پھر ان کے لیے سزا ہے. اور فرمایا مسلمان کفار کو جو قتل کرتے ہیں اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں، یشفی صدور کو، ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے ہوتے ہیں. دوسرا جب کفر کی طاقت ٹوٹتی ہے بہت سارے سلیم الفطرت کافروں کے لیے اسلام کی روشنی قبول کرنا آسان ہو جاتی ہے، دین حق پہ آنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو مسلمان بھی دین پہ نہیں چلتے اور مسلمان بھی دینی شاعر پہ چلتے ہوئے گھبراتے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. اور جب کفر ٹوٹے گا، ان کی طاقت ختم ہوگی تو بہت سارے کفار کے لیے بھی اسلام کا راستہ کھل جائے گا. پھر فرمایا مشرک کو یہ حق نہیں کہ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرے. اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں. ایمان والوں کی 2 نشانیاں بتائی ہیں. ایمان والے اللہ کے گھر بناتے بھی ہیں، آباد بھی کرتے ہیں. ایمان والے اللہ کے گھر بناتے بھی ہیں، آباد بھی کرتے ہیں. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. تو میرے عزیزو میں تو سچ کہتا ہوں بر صغیر کے علماء کا یہاں کے مسلمانوں پر بڑا احسان ہے کہ مسلمانوں کو یہ سوچ دی ہے اور مسلمانوں کو یہ فکر دی ہے کہ جیسے تم نے اپنے گھر بنانے ہیں اور اس کا خرچہ چلانا ہے، ایسے تم نے اللہ کے گھر بھی بنانے ہیں اور اس کا خرچہ بھی برداشت کرنا ہے. جس کی برکت سے آج میں اور آپ یہاں اکٹھے موجود ہیں. اور دنیا میں جہاں حکمران بے دین ہیں اور مسجدیں ان کے کنٹرول میں ہیں، آج وہاں مسجدیں ویران ہیں. آج دنیا میں جہاں مسجدیں حکمرانوں کے ہاتھ میں ہیں اور حکمران بے دین ہیں، وہاں مسجدیں ویران ہیں. اس بر صغیر کے علماء نے مسلمانوں کو یہ سوچ دی تھی کہ مسجدیں اپنی بنانی ہیں اور انہیں آباد بھی خود کرنا ہے، ان کی ذمہ داریاں بھی خود نبھانی ہیں. یہ اللہ کے گھر تم نے آباد کرنے ہیں. الحمدللہ اس بر صغیر میں یہ مساجد آزاد ہیں. جس آزادی کی برکت ہے حکمران جیسا بھی بے دین آئے اللہ کے گھروں کی رونق باقی رہتی ہے، اللہ کے گھروں کی رونق باقی رہتی ہے. باقی اسلامی دنیا میں یہ نقشہ کہیں نہیں ملے گا، باقی اسلامی دنیا میں یہ نقشہ کہیں نہیں ملے گا. تو مسلمانوں کی شان ہے وہ اللہ کے گھر بھی بناتے ہیں، انہیں آباد بھی رکھتے ہیں. مشرک فخر کیا کرتے تھے، دیکھو ہم بھی تو حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، لسی پلاتے ہیں. فرمایا ایمان کے بغیر ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں. کیا تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو جو ایمان لے کے آیا ہے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے؟ ایسا مشرک، ایسا فلاحی کام جو بغیر ایمان کے ہو، ایسا فلاحی کام جو بغیر دینداری کے ہو، اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ایمان اور ایمان کے خاطر اللہ کی خاطر جان دینا، تم کبھی ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتے. پھر فرمایا وطنی رشتہ، نسبی رشتہ، وطنی رشتہ، نسبی رشتہ.
اس رشتے کی ایمان کے رشتے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وطنی رشتہ، نسبی رشتہ، اس کی ایمان کے رشتے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک فہرست بتائی جس سے انسان محبت کرتا ہے، باپ سے، بیٹے سے، کاروبار سے، گھر سے، تجارت سے، یہ فطرتی محبت ہے۔ ان سارے رشتوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ساری محبتیں بجا، لیکن یاد رکھنا ان سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ یہ ساری محبتیں بجا، لیکن ان سب سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہونی چاہیے کہ اگر یہ چیزیں، یہ ساری محبتیں اللہ کے مقابلے پہ آ جائیں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں آ جائیں، سب نظر انداز کر دینا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو ترجیح دینا۔ پھر غزوہ حنین کا تذکرہ ہے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، دل میں خیال آیا بدر میں تھوڑے تھے، دشمن بڑا تھا، ہم غالب آ گئے، فتح و نصرت ہمیں ملی، یہاں تو ہماری تعداد ویسی بڑی ہے۔ یہ خیال آنا تھا کہ میدان کے اندر پسپائی شروع ہو گئی اور دشمن کے غالب ہونے کے آثار نظر آنے لگے۔ فوراً خیال آیا ہمارا اندر کا جذبہ غلط ہو گیا، خیال غلط ہوا۔ اللہ رب العزت نے ایک تنبیہ فرمایا مدد اور نصرت تو اللہ کی بدولت اللہ کی ہوتی ہے، اور اسی کے سہارے مسلمان جیتا کرتا ہے، فتح یاب ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا اس سال کے بعد کوئی مشرک مسجد حرام نہیں آئے گا، کوئی مشرک مسجد حرام نہیں آئے، آج کے بعد کوئی مشرک حرم داخل نہیں ہو سکتا، حرم میں نہیں آ سکتا۔ خیال آیا جب مشرک نہیں آئیں گے تجارت کا کیسے ہوگا؟ معیشت پہ تو بڑے برے اثرات پڑیں گے، سارے تجارتی قافلے رک جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تم اللہ کی مانو، تم اللہ کی رضا دیکھا کرو، تم اللہ کی مانو، اللہ کی رضا دیکھا کرو، اللہ تمہیں اپنے فضل سے، اپنے خزانوں سے رزق عطا فرما دے، تمہیں اللہ اپنے فضل اور اپنے خزانوں سے عطا فرمایا کریں گے۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے یہودیوں کے غلط نظریات اور عیسائیوں کے غلط نظریات اور اس کی برائی کا تذکرہ فرمایا۔ یہودی کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ فرمایا یہ سب ان کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں لوگوں سے مال بٹور کر حق نہیں بیان کرتے، سچ نہیں بیان کرتے اور حرام کھاتے ہیں، اس کی مذمت فرمائی۔ پھر ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی جنہیں اللہ نے مال دیا ہے لیکن اس میں سے اللہ کا حق نہیں نکالتے، اللہ نے مال دیا ہے مخلوق خدا کا، اس میں سے حق ادا نہیں کرتے۔ ان کو فرمایا کہ یہ دولت کل قیامت میں، یہ سونا چاندی جہنم میں دکھائی جائے گی، گرم کی جائے گی، پھر جبینوں پر، پشت پر، پہلوؤں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے تمہارا خزانہ جس کو تم جمع کیا کرتے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی۔ پھر اللہ نے اہل ایمان کو تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور یہ بہت سخت غزوہ تھا۔ دنیا کی اس وقت کی سب سے بڑی طاقت رومی، ان کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کو میدانوں میں آنا تھا۔ اور پھر معاشی طور پہ اس وقت حالات یہ تھے کہ سال کا آخر تھا، کھجوریں پکی ہوئی تھی جس پر سارے سال کی معیشت ہے، اور سارے سال کی جتنی آمدنی تھی سال کے اختتام پر وہ بھی ختم ہو چکی تھی۔ فقر و فاقہ بھی تھا، آئندہ کی معیشت جس بھی تھی اسے بھی چھوڑنا پڑ رہا تھا، دشمن بھی بڑا سخت تھا، گرمی بھی شدید تھی۔ اس کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والوں کو کہا نکلو اللہ کے راستے میں، دیکھو تم نہ نکلے اور تم نے اللہ کی دین کی مدد اور نصرت نہ کی تو اللہ تمہارا تھوڑی محتاج ہے، اللہ کچھ اور کو کھڑا کر دے گا، وہ اللہ کے دین کے لیے زندہ کرنے لگے گا، اللہ تمہارا محتاج نہیں۔ پھر اللہ نے اپنی مدد اور نصرت کا تذکرہ فرمایا۔ دیکھو نا اللہ کے نبی غار میں موجود تھے، اس کے ساتھ آپ کا یار غار حضرت صدیق بھی تھے، غار میں موجود تھے۔ دشمن ڈھونڈتے غار پر آ کھڑے ہوئی ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی، اور وہاں عنکبوت نے جالا بن دیا، مکڑی نے جالا بون دیا، اور ان کا خیال ہی نہیں گیا
کہ اس کے اندر غار کے اندر بھی کوئی رہ سکتا ہے، اس لیے کہ جالا بنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اندر ہوتا تو یہاں جالا نہ ہوتا، ان کی نظر ہی نہ پڑی۔ فرمایا کون ہے تمہاری مدد اور نصرت کرنے والے؟ نیچے بیٹھے ہوئے صدیق تھے، اس موقع پہ ڈر گئے اور خوف سا آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تحزن، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تخف نہیں کہا، لا تحزن کا، خوف کہتے ہیں اپنی ذات کا اور تحزن کہتے ہیں دوسرے کا خوف۔ تو حضرت صدیق کو اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، اپنے ساتھی اللہ کے نبی کا ڈر تھا، کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحزن، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العزت مدد اور نصرت کرنے والے ہیں۔ پھر اس غزوے میں منافقین کا نفاق کھل کے سامنے آیا، طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور میدان سے فرار اختیار کرنے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو تسلی دی، انہوں نے نکلنا بھی نہیں تھا، اگر نکلتے بھی وہاں بھی فتنہ برپا کرتے، ان کے اندر نفاق ہے، تم ان سے حسد کرتے ہیں، تمہارے لیے دل میں کینہ اور بغض رکھتے ہیں، اگر تمہارے ساتھ کوئی اچھائی ہو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور تم پر کوئی مصیبت ہو تو ان پر انہیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فرمایا ان اللہ کے دشمنوں کے پاس مال و دیکھ کر تعجب نہ کرو، بس اوقات اسی کے اندر اللہ انہیں عذاب دینا چاہتا ہے۔ پھر صدقہ خیرات کے مصارف کا تذکرہ فرمایا، مسلمانوں کی زکوٰۃ کا مستحق کافر نہیں ہو سکتا، مسلمانوں کی زکوٰۃ کا مستحق کافر نہیں ہو سکتا، وہ اس قابل نہیں کہ مسلمانوں کی زکاتیں وہاں خرچ کی جائیں۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے بھی بہت تھوڑے ہیں اور جو دیتے ہیں وہ بھی اس بات کا احتیاط نہیں کرتے کہاں دے رہے ہیں، کن کو دے رہے ہیں، کیا ان کے اندر امانت اور دیانت ہے اور کیا انہیں خوف خدا ہے، کیا انہیں یہ پتہ ہے کہ مسلمانوں کی یہ امانت کہاں کہاں استعمال کرنی ہے۔ بس اوقات مسلمانوں کی دولت سے، مسلمانوں کی امانت سے کفر غالب آ رہا ہوتا ہے، کفر پھیل رہا ہوتا ہے، گناہ پھیل رہے ہوتے ہیں، گندگیاں پھیل رہی ہوتی ہیں۔ تو وہ مصارف کا تذکرہ فرمایا، پھر منافقین کا تذکرہ فرمایا۔ منافق ایک دوسرے کے معاون ہیں اور برائی کی طرف بلاتے ہیں، اچھائی سے روکتے ہیں، اس کے بالمقابل ایمان والے مرد عورت یہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ نیکیوں کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جو اجر و ثواب اور بہترین انعام تیار کر رکھا ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتایا کہ منافق کا یہ نفاق اس قدر شدید ہے اللہ کی نظر میں، اتنا برا ہے، اتنا نحوست ہے اس کی کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کی معافی مانگیں گے اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ بھی آپ ان کی بخشش مانگیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور اگر کوئی منافق مر جائے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے جنازہ پڑھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور ساتھ یہ بتایا کہ اللہ کا عذاب تب نہیں، پھر ساتھ یہ فرمایا کہ جو واقعی ہی میدان سے اور اللہ کے دین کے سربلندی سے بیٹھنا چاہتے ہیں اللہ انہیں بٹھا کے رکھے گا اور اللہ ان کا عذر قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور ساتھ یہ فرمایا کہ جو مسلمان اپنا مال نہ ہونے کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے، بیمار ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے میدان میں نہ جا سکے تو ان پر کوئی عذر نہیں، اور ان کا تذکرہ فرمایا کہ اندر چاہت تو ہے کہ اللہ کے دین کے لیے ہماری جان بھی قبول ہو جائے۔